السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو میں بھی اللہ پاک کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ تو جی صبح کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ بنا رہی ہوں ناشتہ۔ تو یہاں پہ جو ہے نا میں بریڈ پہ لگا رہی ہوں جیم ابو کے لیے۔ ابو صبح یہ پسند کرتے ہیں۔ تو جی آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ اور آج کل بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، بہت ہی زیادہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، جس کی وجہ سے نا لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو بھائی سب جو ہے نا وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنا بھی اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ گرمی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور بازار کی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل اوائڈ کریں۔ تو بازار کی چیز سے ہی کھانے سے لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو رات کا دودھ ہے نا وہ میں صبح بوائل کر کے پھر ہی چائے بناتی ہوں۔ تو اس طرح ہی چائے ٹھیک بنتی ہے۔ تو ابھی دودھ والے آنے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلو میں اسی سے چائے بنا لیتی ہوں۔ پہلے میں نے اسے بوائل کیا، پھر میں اب چائے بنانے لگی ہوں۔ بچے جو ہیں وہ میرے اٹھ گئے ہیں۔ آج جو تھی بچوں کو چھٹی تھی، احمد کو اسکول سے چھٹی تھی، تو اس کو میں نے اٹھایا ہے، وہ واش روم گیا ہے اور عمر میرے پاس کھڑا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے مما بس اب جلدی سے ناشتہ بنا دے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب میں اٹھ گیا ہوں تو مما پہلے مجھے ناشتہ دو۔ بس ایسے ہی بچے کرتے ہیں، سب سے پہلے میں نے ناشتہ کرنا ہے، مجھے دینا کہتا ہے۔ میرا ناشتہ آپ کب بنائیں گی، کب اٹھیں گی، مجھے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے پاپا جو ہیں ان کو 7 بجے چلے جاتے ہیں، ان کو میں نے 7 بجے ہی ناشتہ کروا دیا تھا۔ تو ہم لوگ جو ہیں 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں ابو کے ساتھ۔ یہاں میں آملیٹ بنا رہی ہوں عمر کے لیے۔ عمر کو آملیٹ جو ہے وہ بہت پسند ہے، صرف وہ ڈلواتا ہے اس میں نمک، مرچ اور زیرہ۔ تو احمد بھی یہی کھا لیتا ہے، اس کو بھی یہ پسند ہے۔ تو ناشتہ تو میں بنا رہی ہوں، تو ساتھ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آج کھانے میں کیا بناؤں۔ جیسے کہ ہم ساری جو لیڈیز ہیں ان کو یہی روز مسئلہ ہوتا ہے، جی آج کھانے میں کیا پکائیں۔ تو یہ جو سوچنا ہوتا ہے نا، یہ تو ویسے ایک دن پہلے ہی سوچنا شروع کر دیتی ہیں رات کو ہی، کہ یار صبح یہ بنائیں گے۔ تو بس اب یہ میں سوچ رہی ہوں کہ اب کیا فریج میں پڑا ہوا ہے، کون سی سبزی ہے، گوشت ہے، تو جو میں نے پکانا ہے، ساتھ ناشتہ بن رہا ہے۔ کیونکہ اس کے بابا جو ہے نا وہ دوپہر میں کھانا کھانے آ جاتے ہیں 1 بجے کے قریب نا۔ تو مجھے اس ٹائم تک جو ہے وہ سارے کام کر کے کھانا ریڈی کر کے رکھنا ہوتا ہے، تاکہ وہ آئیں تو انہوں نے کھانا کھانا ہے، انہوں نے کھانا کھا کے دوبارہ آفس چلے جانا ہوتا ہے۔ تو بس اب میں جو ہوں نا ناشتہ بنا رہی ہوں۔ ہاں عمر کے آملیٹ بھی تیار ہونے لگا ہے، اس کے بعد جی عمر کھائیں گے۔ اچھا کبھی جو ہے نا میں یہ سوچتی ہوں، یار میں جب شادی نہیں ہوئی تھی میں اتنی لیٹ اٹھتی تھی، چھٹی ہوتی تھی نا، تو میں نے کہا نا امی میں نے تو 12 بجے اٹھنا ہے، اس سے پہلے مجھے مت اٹھانا۔ امی نے آوازیں دے ہی جانی، میں نے نہیں اٹھنا جب تک 12 نہیں بجنے، امی سونا ہے۔ امی بیچاری اکیلی لگی ہیں کام کرنے۔ جب امی نے کیا کہتے ہیں اپنے کام ختم کر لینے، پھر میں نے امی کی ہیلپ بھی کروانی، لیکن جو ہے نا اپنی نیند پوری کرنی۔ پر اب جو ہے نا اب پتہ چلتا ہے کہ ہائے امی کی تو کہاں نیند پوری ہوتی ہوگی، ہماری نہیں نیند اب پوری ہوتی بچوں کے ساتھ، گھر کے کاموں کے ساتھ۔ تو اب بالکل بھی جو ہے نا اب نیند سے تو پیار ہے ہی نہیں۔ پہلے نیند سے بڑا پیار ہوتا تھا، بڑا سوتے تھے، لیکن وہ ماں باپ کے گھر ہی ہوتا ہے جہاں انسان نہ ریسٹ کر سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ اور جب اپنی سر پہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں نا پھر کوئی نہیں سویا جاتا۔ بس ایسے ہی ہے، جو موجیں ہوتی ہیں نا، وہ جو ہوتی ہیں نا موجیں، وہ اپنے امی ابو کے گھر ہی ہوتی ہیں۔ یہاں عمر جی جو ہے نا وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، عمر اور میں ناشتہ کرتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے، ابو جو ہیں وہ اپنے روم میں ہی ناشتہ کرتے ہیں۔ تو مجھے تو اب عادت ہو گئی ہوئی ہے عمر کے ساتھ نا ناشتہ کرنے کی۔ تو عمر اگر سو رہا ہو نا تو میں اس کو کہتی ہوں چلو عمر اٹھو اب ناشتہ کرتے ہیں۔ تو احمد کو آج چھٹی تھی، احمد آئے ہیں منہ دھو کے، ابھی موڈ ان کا سیٹ ہوگا آہستہ ناشتہ کرنے کے بعد۔ ناشتہ ہم نے کر لیا، اس کے بعد جی میرے برتن دھونے کی باری آ گئی۔ تو جی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ساری ہاؤس وائف جو ہوتی ہیں برتن تو ماشاءاللہ سے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ادھر سے چائے بناؤ، چائے کے اتنے برتن ہو جاتے ہیں، ناشتہ کرو، ناشتے کے برتن، کھانا بناؤ، کھانا کھاؤ، تو برتن جو ہیں وہ رات تک ختم نہیں ہوتے۔ تو میں نے جی آج فریج کھولی تو میں نے دیکھا تو اندر جو ہے وہ گھیا پڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا چلو آج گھیا ہی بناتے ہیں، ٹھنڈی سبزی۔ تو ہم نے تو اس سیزن میں گھیا بہت کم بنایا ہے۔ تو آج جو ہے نا کل علی لے کے آئے تھے گھیا، تو میں نے کہا چلیں آج گھیا پکا لیتے ہیں، ٹھنڈی سبزی ہے کھاتے ہیں۔
تو بچپن میں جب گھیا بنتا تھا نا امی کے گھر، تو میں نے کہنا میں نے تو گھیا کھانا ہی نہ، میں نے گھیا کھانا نہ میں نے ٹنڈے کھانے، آج آپ نے یہ کیوں بنائے ہیں؟ میں نے نہیں کھانا، میں تو آج برگر کھاؤں گی، شاورما کھاؤں گی۔ تو اب جو ہے اب اپنے بچوں کو کہتے ہیں یا بچوں کھاؤ گھیا، فائدہ مند ہے۔ تب امی کہتی تھی کھاؤ گھیا، نہیں کھاتے ہوتے تھے، اتنے نخرے ہوتے تھے۔ تو میرے بچے جو ہیں نا وہ تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں ویسے ہر چیز، شکر ہے اللہ پاک کا۔ تو زیادہ تر میں ان کو گھر میں ہی چیزیں بنا کے دیتی ہوں، بازار کی چیزیں جو ہے نا ہم اوائڈ ہی کرتے ہیں۔ ہر چیز جو ہوتی ہے نا یہ کہتے ہیں گھر پہ ہی بنا کے دو۔ ان کو بھی اب ایسی عادت پڑ گئی ہوئی ہے کہ وہ بازار کی چیز نا ان کو پسند ہی نہیں آتی، وہ بھی گھر کی چیز ہی کہتے ہیں ہمیں ہو۔ تو یہاں پر جی میں نے مسالہ جو ہے وہ رکھ دیا تھا، پہلے ہی مسالے کو بھون رہی ہوں، اس کے بعد میں اس میں گھیا ایڈ کر دوں گی۔ گھیا جو ہے وہ گلنے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے، اور پھر بھی وہ میرا تو پتہ نہیں کیوں موٹا موٹا کچا کچا رہ جاتا ہے، آپ لوگوں کا کیسے ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ علی آ گئے تھے، انہوں نے کھانا کھایا، تو جی میں نے بڑا کام کیا، مجھے تو آ گئے بہت زیادہ پسینے۔ میں نے پھر جو ہے نا اپنے لیے بنایا لیمن پانی، اور اس کے بعد میں نے لیمن پانی پیا اور مجھے سکون آیا۔ تو گرمیوں میں جو ہے نا آپ یہ لازمی پیا کریں، اپنا بھی خیال رکھا کریں۔ ہم لوگ جو ہیں بس کاموں میں لگے رہتے ہیں اور پانی شانی بھی نہیں پیتے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو ساتھ جو ہے نا کام بھی کریں اور ساتھ ساتھ پانی بھی پئیں زیادہ سے زیادہ۔ اس کے بعد جی میں نے بچوں کو شاور دلایا، بچوں کو نہلایا، یہاں میں بچوں کی جو ہے وہ کوم کر رہی ہوں۔ بچے جو ہیں وہ دوپہر کے اب جو ہیں 12:30 ایک بج چکا تھا اور بچوں کو میں نے نہلایا، تب اس کے بعد جی میں نہائی اور میں نے شاور لے کے اس کے بعد نماز پڑھی۔ تو اسی طرح جی سارے گھر کے جو روٹین ہے نا کام ہو جاتے ہیں، روز یہی روٹین ہے، یہی کام ہے، اور صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، سارے کام ایک ہی، ایسا لگتا ہے ایک ہی وقت چلی جا رہا ہے، روز کے وہی کام ہے۔ تو ماشاءاللہ سے انسان کو نا بیزی ہی رہنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ہے، بیزی بھی رہنا اور کام بھی ہونا تو یہ بھی نعمت ہے۔ کیونکہ آپ جب فارغ بیٹھے رہو گے آپ کے دماغ میں جو ہے نا 100 وسوسے اور باتیں آتی رہیں گی، تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو بیزی رکھیں کسی نہ کسی کام میں۔ میں نماز پڑھ رہی تھی یہاں بیٹھ کے، تو بچوں کے لیے دعا کی، آپ سب کے لیے دعا کی، اور سب کی خیر اور عافیت کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد جی میں نے کہا چلیں آج الماری ٹھیک کرتی ہوں۔ تو الماری جب میں نے کھولی نا، الماری میں جو کپڑے لٹکے ہوئے تھے، میں کہوں اب میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس کپڑوں کو ادھر ادھر دیکھا، یہ کہ یہ تو رکھنے والے ہیں بیگ میں، اور یہ کپڑے جو ہیں پہننے والے ہیں، نیچے بچوں کے کپڑے پڑے تھے، بہت زیادہ میں پریشان ہوئی۔ پھر میں نے ہینگروں کو ادھر ادھر کیا تھوڑا بہت، اس کے بعد میں نے الماری جو ہے نا دوبارہ بند کر دی، میں نے کہا اب دوبارہ نہ کل کروں گی۔ اس کے بعد جی شام ہو گئی، شام کو جی احمد کے جو تھے نا اسکول کے شوز خراب ہو گئے ہوئے تھے، تو میں احمد کے نیو شوز احمد کے لیے اس کے بابا لے کے آئے نیو شوز، اور دیکھ کے خوش ہو رہا تھا، پہننے لگا تھا تو وہ ویسے ہی لگ رہے تھے کہ بڑے ہیں نا سائز میں۔ تو اب تو جو ہے نا 2 چھٹیاں تھیں، ہالیڈیز تھی، سنڈے کی اور منڈے کی، تو اب جو ہے نا وہ ٹیوزڈے کو ہی اس کے بابا لے کے جائیں گے اور چینج کروائیں گے۔ تو بڑے خوش ہو رہے تھے دیکھ کے کہ میرے نیو شوز آ گئے ہیں، اس کے شوز جو تھے نا اس کو تنگ ہو گئے تھے، تو نہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا نا، فرائیڈے والے دن کہتا مما یہ مجھے ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو اب اس کے شوز نیو آ گئے ہیں، تو خوش ہو رہا تھا مما میرے شوز آ گئے ہیں۔ تو بڑے سلیقے سے اس نے دوبارہ سے ان کو پیک کیا، تو اس کو باکس میں ڈال کے نا اس نے رکھ دیا۔ جی عمر جی کہہ رہے تھے کہ جی میرے ماما یہ دکھائیں کہ میں نے اپنے بیگ میں کیا رکھا ہوا ہے، تو ایسے بچپن میں نا ہم بھی اپنے بیگوں میں چیزیں رکھ دیتے تھے۔ عمر نے اپنے بیگوں میں وہ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہر چیز ٹوائے جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا، اور مجھ سے ضد کر رہا تھا کہ ماما یہ میری بھی ویڈیو بنائیں اور یہ دکھائیں میں نے کیا رکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد جی رات ہو گئی، رات کو جو ہے نا میں نے کچھ بچوں کے لیے لینے تھے ٹوائز، میں نے لینے تھے دعا اور ابراہیم کے لیے گفٹ لینے تھے، کیونکہ جب میں نے دعوت کی تھی تب میں نے انہیں کچھ نہیں دیا تھا، میں اس سے پہلے نا بازار نہیں جا پائی تھی،
تو میری جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری لیگ میں پین ہے، تو اس وجہ سے نا میں نہیں کہیں باہر نکلی نا۔ اس کے بعد جی میں یہاں پہنچی رحیم اسٹور میں، تو جی گفٹس کی جو مرضی آپ لے لیں، جس طرح کا مرضی لے لیں جی۔ تو میں یہاں پہ پسند کرتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اس کے لیے کیا لوں، کہ تو چھوٹے بچوں کے سارے کھلونے ہیں، وہ ماشاءاللہ سے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے لیے گیمز ہونی چاہیے یا کچھ ایسا ٹوائز ہونے چاہیے، گاڑیاں وغیرہ تو چھوٹے بچوں کی ہیں۔ تو پھر دعا کے لیے جو ہے نا، دعا کو یہ جی چاہیے تھی، میں نے اس کے نا اپنی ماما سے بات کری تھی، میں نے سنا تھا ایسے واشنگ مشین چاہیے، آئرن چاہیے، تو پھر میں نے اس کے لیے نا کوئی گفٹ لیا ہے، میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی میں نے اس کے لیے کیا لیا، جب میں اس کو دوں گی نا پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کے لیے کیا لیا۔ تو جی کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے نہ لوں، بچوں کے لیے بھی میں نے چیزیں لے لی ہیں، اور یہ ڈول ہاؤس اتنے پیارے تھے، اور بچپن کی یاد آ گئی ڈول ہاؤس کو دیکھ کے۔ تو میرے بچے جو ہیں نا وہ گاڑی میں نیچے انتظار کر رہے تھے، یہاں پہ دیکھیں جی بچوں کی جو ہیں یہ نیلز کے لیے، لڑکیوں کے لیے نیلز کے لیے بڑی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جی میں نے یہاں نا اس سے کہا کہ یہ مجھے چلا کے دکھائیں کہ یہ چلتے بھی ہیں کہ نہیں، پھر اس نے ان کو چلا کے مجھے دکھائے، اور پھر اس نے نا مجھے اس کو پیک کر کے نا دے دیا۔ تو جی احمد کے لیے لے کے آئی ہے مما، کیا لائی ہے احمد؟ احمد کو چاہیے تھی، بہت پسند تھی، ہے نا؟ اور عمر نے جی اپنے لیے منگوائے ہیں کچن سیٹ، کہتا مما مجھے کچن سیٹ لا کے دو۔ آپ کو کچن سیٹ اچھا لگتا ہے؟ اب ایسے کھڑے ہو آپ کی یہاں پہ جی بچوں نے جو ہے نا وہ کھیلنا بھی سٹارٹ کر دیا ان کو اوپن کر کے، اور بچے بڑا انجوائے کر رہے تھے، خوش ہو گئے بچے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں پھر اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور میرے چینل کو جو ہے نا آپ سبسکرائب کر لیں، اور اپنی فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنی دعا میں اپنی آپی کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔